مولانا عمران بشیر صاحب، ایک ڈاکٹر کو تو مسیحا کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، آج بزنس مین بنے ہوئے ہیں، ہسپتالوں کا رخ پیسے کی طرف ہو گیا، صرف ہسپتال بیچارے نہیں، اس معاشرے کی ہر چیز ہی پیسہ اور بزنس کی طرف چلی گئی ہے، تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس شعبے کو؟ بالخصوص ڈاکٹر تو ایک مسیحا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بڑی خوش قسمتی کہ آج الحمدللہ اپنے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر دوباری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ درس قرآن.com سے خیروں کا، برکتوں کا، امت میں اتحاد کا پیغام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید قبول فرمائے اور سب پہ قبولیت نصیب فرمائے۔ بات یہ ہے کہ عامر بھائی، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اس کائنات میں بڑی تھوڑی اتاری ہیں، اپنی ذات پہ اعتماد اور دوسرے نمبر پہ اچھے اخلاق۔ ما قسم للناس شیء اقل من الحلم، جو اچھے اخلاق ہیں، بردباری ہے، احساس ہے اور انسانیت ہے، یہ بڑی تھوڑی اتاری ہے۔ تو مارکیٹ میں یہ اصول ہے کہ جو چیز بھی کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتا شروع ہو جاتی ہے، اور رب کا یہ قانون ہے کہ من اناب من ینیب منیبین الیہ، جو مجھے طلب دکھائے گا میں اس کو نوازوں گا۔ انلزمکموھا وانتم لھا کارہون، تم ایک چیز کو چاہ نہیں رہے اور میں زبردستی دے دوں، یہ میرا نظام نہیں ہے۔ تو ان حضرات نے اللہ سے کیا گڑ گڑا کے مانگا، اور اللہ نے ان کو بڑی خیروں کا واقعتاً، یہ زبان سے کہنا آسان ہے، چونکہ میں بھی ایک ہاسپٹل کافی عرصہ لے کے چلتا رہا سیالکوٹ کے اندر، وومن میڈیکل کمپلیکس کے نام سے، پھر اس کو لاہور شفٹ کر دیا۔ وہ بھی ایک یونیک ڈاکٹر صاحب چیز تھی، فیمیل کا علاج فیمیل کریں، تو اس میں بھی الحمدللہ ہزاروں خواتین کا علاج اللہ پاک نے توفیق دی کروانے کی۔ تو اس میں کافی سارے مسائل، چیزیں بڑی، ہم تو ایک ہاسپٹل 60 بیڈ کا لے کے چلے تو جیسے کہتے ہیں دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہی اس کو کہیں گے اور کرم ہی کہیں گے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایمان کی جب کمزوری آتی ہے تو وہ چاہے سفید پگڑی کے ساتھ یا کالی پگڑی کے ساتھ یا کسی بھی کلر کی پگڑی کے ساتھ، امامے کے ساتھ وہ آتا ہے، اور اگر اندر ایمان نہیں ہے تو کائنات کا سب سے بہترین مقام ممبر و محراب، امام الانبیاء کا جو ممبر ہے، وہاں بیٹھ کے بھی وہ خیر کا ذریعہ نہیں بن سکے گا جب اندر ایمان نہیں ہوگا۔ ایسی وائٹ گون پہن کر ڈاکٹر آتا ہے، اگر اندر ایمان نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر کی بجائے کچھ اور ہی سر انجام دے رہا ہوگا۔ ایسے کالا کوٹ پہن کر کوئی عدالت میں جاتا ہے تو کچھ اور ہی انجام دے رہا ہوگا۔ معاملہ صرف ایک ہی ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف جب آ جاتا ہے تو پھر ساری خیریں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے ایک دوست بڑے اللہ والے تھے ڈاکٹر صاحب، ان کو کینسر ہو گیا 4 سٹیج کا، اور کیفیت ان کی یہ تھی کہ ساری باڈی ہی ڈسٹرب ہو چکی تھی، ان کی آخری سٹیج میں تھے، اور ان سے جو بھی کوئی آ کے حال پوچھتا کیا حال ہے شیخ صاحب، تو آگے سن کا ایک ہی جملہ تھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو بڑا دائی آدمی، جب آخری ان کے دن چل رہے تھے تو 15 20 کینسر کے ڈاکٹر جو کتنے مصروف ہوتے ہیں، آپ ان چیزوں کو ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، 15 20 ڈاکٹر ان کے پاس آگے کھڑے ہوئے اس بندے کی بات سننے کے لیے۔ تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اکثر، جو آپ نے ایک سوال کیا ہے یا ایک ترجمانی کی ہے جو عموماً معاشرے میں چل رہا ہے، تو وہ کہا کرتے تھے پنجابی میں، جتھے نہیں مولا اتھے رولا ہی رولا، جہاں خوف خدا نہیں ہوگا وہاں پھر جھنجھٹ ہی ہوں گے، جہاں خوف خدا نہیں ہوگا وہاں جھنجھٹ ہی ہوں گے، وہ چاہے ڈاکٹر کا شعبہ ہو، چاہے وہ عالم دین کا شعبہ ہو، چاہے وہ فوج کا ہو، پولیس کا ہو، کسی بھی ادارے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، شعبے سارے ہی بڑے قابل احترام ہیں۔ اب امام الانبیاء کا دور موجود ہے، اب منافقین کنہیں کہا جائے گا کہ جن کے پاس خوف خدا نہیں تھا، اب اس سے بڑھ کر تو کوئی پاکیزہ دور نہیں ہو سکتا۔ ہماری جیسے ہم کہتے ہیں پاک فوج، پاکستان، یعنی سارے یہ پاکیزہ ہیں، بڑا اچھا ہے، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، سب، لیکن جو امام الانبیاء کا پاکیزہ دور تھا اس جیسا نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آئے گا۔ لیکن وہاں پر بھی جن کے پاس خوف خدا نہیں تھا وہ منافقین کے سردار بھی بنے، وہ امام الانبیاء کو اذیت اور تکلیف دینے میں پیش کہ حتیٰ کہ امام الانبیاء کے داڑھ مبارک شہید ہو رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں تک ان کو اذیت دی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام بے ہوشی کی کیفیت میں جا رہے ہیں، اور یہاں تک اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ لقد اوذیت فی اللہ وما لم یوذ بہ احد، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ تو ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو آستین کے سام بنے ہوئے تھے، موجود ہیں، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ کہیں ہم بھی ایسے روزے تو نہیں رکھ رہے، کہیں ہم بھی ایسی عبادت تو نہیں کر رہے جیسے عبد الرحمن ابن ملجم کیا کرتا تھا۔ ابھی سمت کا سب سے بڑا
مجرم ہے, سب سے بڑا شقی انسان ہے, لیکن اس کی راتیں ڈاکٹر صاحب مسلح پہ ہوتی تھی, جو حضرت علی کا قاتل ہے. المنافقون پوری نازل ہوئی ہے. سورۃ المنافقون پوری نازل ہوئی. اب وہ ساری رات مسلح پہ اور سارا دن تلاوت اور روزے کی حالت میں. لوگوں کو ترس آتا تھا کہ کہیں مر نہ جائے, اس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا, لیکن اندر چونکہ منافقت گھسی ہوئی تھی, اندر جو ہے وہ بغاوت اتری ہوئی تھی. اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں بغاوت اپنے دیس کے ساتھ, اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے سارے جتنے بھی جو ذمہ داری لگائی ہیں ہمیں بغاوت سے اور منافقت سے محفوظ فرمائے. اس ماہ مبارک کے صدقے سے. www.darsequran.com